بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. دس از عاطف احمد, یور فزکس ٹیچر. پیارے بچوں, آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی کوارکس کو. آج کا ہمارا ٹاپک ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پیارے بچوں, شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ایٹم ہے وہ 3 طرح کے پارٹیکل سے مل کے بنتا ہے. نمبر 1 پروٹون, نمبر 2 نیوٹران, نمبر 3 الیکٹران, اور انہی کو ہم فنڈامنٹل پارٹیکلز مانتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو پروٹون ہے اور نیوٹران ہے یہ فنڈامنٹل پارٹیکلز نہیں ہیں, بلکہ یہ بھی کسی پارٹیکل سے مل کے بنے ہیں, اور اس پارٹیکل کا نام ہے کوارک. سمجھ گئے؟ تو تھوڑا سا ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کی مزید ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے. پیارے بچوں, یہ بات ہے 1964 کی. 2 سائنٹسٹ تھے, میری جیلمین اینڈ جارج زیمنگ. انہوں نے ایک تھیوری جو ہے وہ پیش کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کوارک تھیوری. اس تھیوری میں انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پروٹونز ہوتے ہیں اور نیوٹرونز ہوتے ہیں اور اس طرح کے کچھ اور پارٹیکلز کی بات کی کہ یہ پارٹیکل جو ہیں وہ فنڈامنٹل پارٹیکلز نہیں ہیں, بلکہ یہ ایک اور پارٹیکل سے مل کے بنتے ہیں جس پارٹیکل کو ہم کہتے ہیں جی کوارک. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا فنڈامنٹل پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے, اور کوارک کو فرسٹ ٹائم پتہ ہے کہاں پر آبزرو کیا گیا تھا؟ ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر. اس ایکسپیریمنٹ کا نام ہے جی ڈیپ ان الاسٹک اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ. اب یہ ڈیپ ان الاسٹک اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, ڈیپ ان الاسٹک اسکیٹرنگ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم پروٹون اور نیوٹران کی جو انٹرنل سٹرکچر ہے نا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیسے کیا رہتا ہے؟ ہم پروٹونز اور نیوٹرانز کے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں, یا تو الیکٹران کی کرتے ہیں یا پھر ایک اور پارٹیکل ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے لیکچر میں بتاتا ہوں, میون ہوتا ہے, اس کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں, یا پھر نیوٹرینوز کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت لائٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں, ان کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم جو ہے وہ اس کو توڑتے ہیں, پروٹونز کو, نیوٹرانز کو, اور اس کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے نا اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ پرفارم کیا گیا تھا جی اس لیب کے اندر یا اس ایکسیلیٹر کے اندر جس کا نام ہے جی سٹینفورڈ لینئر ایکسیلیٹر سینٹر. اب یہ جو ایکسیلیٹرز ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی ہوتے کیا, اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. بچوں, ہم ایلیمنٹری پارٹیکل جو ہیں یا الیکٹران کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, ان کو جب ہم نے ہائی سپیڈ سے ٹریول کرانا ہوتا ہے نا, صحیح ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو ایکسیلیٹرز ہوتے ہیں نا یہ ایسے آپ کہہ لیں لیبز ہوتی ہیں جہاں پہ ان پارٹیکلز کو نا بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ ہم موو کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوارک کی جو ڈسکوری ہوئی تھی وہ کیسی ہوئی تھی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائی انرجی جو پارٹیکلز ہیں لائک الیکٹران ہو گیا, میون ہو گیا, یا نیوٹرینوز ہو گئے, ان کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے ٹارگٹ کے اوپر. وہ ٹارگٹ ہمارا پروٹون یا نیوٹران ہوتے ہیں, اس کو توڑا جاتا ہے, پھر اس کے اندر سے یہ پارٹیکل نکل کے آتے ہیں, اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی پارٹیکلز بھی ایسے کوارک وغیرہ جو ہے وہ موجود ہیں دنیا میں, اور وہ فنڈامنٹل ہے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ پروٹون اور نیوٹران جو ہے وہ ان سے مل کے بنے. پھر ہم اس کو ان الاسٹک اسکیٹرنگ کیوں کہتے ہیں؟ تو بچوں, ہم جو ان الاسٹک اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں نا پارٹیکلز کی, تو پارٹیکلز کی انرجی کا کچھ حصہ ٹارگٹ جو ہے وہ ابزارب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو ٹوٹل انرجی ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد ایکول نہیں رہتی, تو ہم کہتے ہیں یہ ان الاسٹک اسکیٹرنگ ہے. سمجھ گئے؟ الاسٹک وہ ہوتی ہے جس میں ٹکرانے سے پہلے ٹوٹل کائنیٹک انرجی اور ٹکرانے کے بعد ٹوٹل کائنیٹک انرجی سیم رہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جی نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہے ایلیمنٹری پارٹیکلز کی. پیارے بچوں, ایلیمنٹری پارٹیکلز ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کسی سے مل کے نہ بنے ہوں, بلکہ ان سے مل کے بہت سارے نئے پارٹیکل جو ہیں وہ بن سکے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کی بک میں اس کی 2 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک پارٹیکل جن کو ہم بولتے ہیں بوزونز اور ایک کو بولتے ہیں فرمیونز. ابھی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ایک جو فلو شیٹ ہے اس کے اندر جا کے مزید سمجھاتا ہوں, لیکن ابھی سن لیجئے بس اس کو. فرمیونز ود ہاف انٹیجر اسپن. فرمیونز ایسے پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کی جو اسپن ہوتی ہے نا وہ ہاف انٹیجر ہوتی ہے. اب اسپن کیا ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو, میں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے. فرمیونز ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں ایلیمنٹری پارٹیکل جن کی جو اسپن ہوتی ہے وہ ہاف آف دا انٹیجرز ہوتی ہے. یعنی 1/2 ہو سکتی ہے, 3/2 ہو سکتی ہے. دیکھیں 1 بھی ایک انٹیجر ہے, 3 بھی ایک انٹیجر ہے. ٹھیک ہے, ڈیوائڈ بائی 2 کر لیں, 5/2 ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو 7/2 لے سکتے ہیں, اس کو آپ 9/2 لے سکتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ ہمارے پاس اسپنز ہے جس کو کہتے ہیں ہاف آف دا انٹیجر.
اس کے بعد پھر جو بوزونز ہوتے ہیں، بوزون ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کی جو سپن ہوتی ہے وہ انٹیجرز میں ہوتی ہے، 0 ہو سکتی ہے، 1 ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہے، یعنی ہاف آف دا انٹیجر نہیں ہوگی. تو فرمیونز میں بوزونز کے اندر بیسک فرق یہ ہے کہ جو فرمیونز ہوتے ہیں نا بچوں، وہ ہمارے پاس ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کی سپن ہاف آف دا انٹیجر ہوگی، اور بوزونز کی سپن انٹیجرز میں ہوگی، ہاف آف دا انٹیجر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جو فرمیونز ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں میٹر پارٹیکل ہیں. ٹھیک ہے، جن سے میٹر بنے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو بوزونز ہوتے ہیں نا، یہ بوزونز یہ فورس کیریئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم فلو شیٹ کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو بوزونز ہیں وہ کس طرح سے فورس کیریئرز ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، اب تھوڑا سا نا اسپن کے بارے میں جان لیں. بہت سارے بچوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے، وہ اسپن کو سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک پارٹیکل ہے، یہ ایسے گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپننگ موشن پرفارم کر رہا ہے. یہ فزیکل اسپن ہے. یہ اسپن نہیں ہے جو ہم کوانٹم میکینکس کے اندر یا پارٹیکل فزکس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ بچوں ہمارا جو ٹاپک ہے نا، یہ پارٹیکل فزکس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں چیزیں عام فزکس سے تھوڑی سی اسٹرینج ہوں گی. ٹھیک ہے. یہاں پر جو اسپن کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ اسپن وہ گھومنے والا پارٹیکل یا پارٹیکل کی گھومنے والی اسپن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اسپن ہے نا بچوں، یہ ایک جو پارٹیکل کی نا کوانٹم میکینکس سے ریلیٹڈ جو ایک پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے نا، جس کی ہیلپ سے ہم پارٹیکل کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو پہچان سکتے ہیں، پارٹیکل کے بیہیویئر کو دیکھ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک انٹرنزک پراپرٹی ہے میٹیریل کی یا پارٹیکل کی، اس کی اپنی اندرونی ایک پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے انٹرنزک اینگولر مومنٹم کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ایک فنڈامنٹل پراپرٹی ہوتی ہے. جیسے ایک پارٹیکل کا میس ہوتا ہے، اس کی فنڈامنٹل پراپرٹی ہے. ایک پارٹیکل کا چارج ہوتا ہے، اس کی فنڈامنٹل پراپرٹی ہے. اس طرح سے ایک پارٹیکل کی جو سپن بھی ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ایک فنڈامنٹل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. تو میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو، پارٹیکل کے سپن کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پارٹیکل ایسے جو گھوم رہا ہے. گھومنا سپن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ گھومنا کوئی سپن نہیں ہے. یہ پارٹیکل کی انٹرنل جو ہے وہ پراپرٹی ہے، انٹرنزک پراپرٹی. اور کیوں ہوتی ہے؟ اس کے انٹرنل جو ہے یہ انٹرنزک اینگولر مومنٹم کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے چارج ہے اس کی ایک پراپرٹی ہے، جیسے میس ایک پارٹیکل کی پراپرٹی ہے، ویسے جو سپن ہے وہ بھی پارٹیکلز کی ایک پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی ہیلپ سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بیہیویئر کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، اس کے بعد پھر ہم بات کر لیتے ہیں جی تھوڑا سا اس پارٹیکلز کی ڈیٹیلز کو. ٹھیک ہے، کہ کون کون سے پارٹیکل جو ہیں وہ ہمارے پاس ایلیمنٹری پارٹیکلز ہیں، اور ان کی تھوڑی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں ایک فلو شیٹ کے اندر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ تمام ایلیمنٹری پارٹیکلز جن سے مل کر میٹر بنتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں بلڈنگ بلاک آف میٹر. ان پارٹیکلز کو ہم نے 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے. نمبر 1 ہے بوزون، نمبر 2 لیپٹونز، اینڈ نمبر 3 ہیڈرونز. اس میں سے یہ جو لیپٹونز اور ہیڈرونز ہیں، یہ دونوں تو سیدھے سیدھے میٹر پارٹیکلز ہیں، جبکہ بوزونز ہوتے ہیں فورس کیریئر. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فورس کیریئر کا مطلب کیا ہوتا ہے. پیارے بچوں، نیچر میں فنڈامنٹلی 4 طرح کی فورسز پائی جاتی ہیں. نمبر 1 اسٹرانگ نیوکلیر فورس، نمبر 2 الیکٹرو میگنیٹک فورس، نمبر 3 ویک نیوکلیر فورس، اینڈ نمبر 4 جس کو ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس. ٹھیک ہے. جب بھی 2 باڈیز کے درمیان ان میں سے کوئی ایک فورس پائی جاتی ہے تو ان باڈیز کے درمیان پارٹیکلز کا ایکسچینج ہوتا ہے. وہ پارٹیکل ایکسچینج ہوتے ہیں، اس وجہ سے فورس اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان پارٹیکلز کو ہم کہتے ہیں جی فورس کیریئرز. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کر لیں 2 میسز ہیں. ایک میس دوسرے میس کے اوپر جو ہے وہ ایک فورس آف اٹریکشن اپلائی کر رہا ہے، یا 2 میسز کے درمیان ایک فورس اپلائی ہو رہی ہے، گریویٹیشنل فورس. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میسز کے درمیان ایک پارٹیکل ایکسچینج ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گریویٹون. تو یہ جو پارٹیکل ایکسچینج ہو رہا ہے نا، اس پارٹیکل کے ایکسچینج ہونے کی وجہ سے یہ گریویٹیشنل فورس اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس پارٹیکل کو ہم بولتے ہیں فورس کیریئر. اسی طرح سے اسٹرانگ نیوکلیر فورس ہے. ٹھیک ہے. جو کہ نیوکلس کے اندر پڑے ہوئے پروٹونز کو، نیوٹرونز کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھتی ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں پروٹون کو ریپیل کرتا ہے، دونوں پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. لیکن اسٹرانگ نیوکلیر فورس ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کس طرح سے رکھتی ہے؟ وہ ایک پروٹون اور دوسرے پروٹون کے درمیان ایک پارٹیکل کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. وہ پارٹیکل ہوتا ہے ہمارا گلوون. ٹھیک ہے. اس پارٹیکل کے ایکسچینج ہونے کی وجہ سے ان دونوں پروٹونز کے درمیان ایک اسٹرانگ نیوکلیر فورس ایکٹ کرتی ہے اور وہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھتی ہے. تو یہ گلوون بھی ہمارے پاس ایک فورس کیریئر ہے. اگر یہ پارٹیکل ایکسچینج ہوتا ہے تو ہی اسٹرانگ نیوکلیر فورس ایکٹ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو دو میگنیٹس کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہے یا ریپلشن ہے وہ بھی کیوں اپلائی ہوتی ہے کہ دونوں میگنیٹس کے درمیان فوٹونز کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ویک نیوکلیر فورس جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے جب زیڈ بوزون یا ڈبلیو بوزون کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں یہ جو بوزونز ہیں یہ سب کے سب ہمارے پاس فورس کیریئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ایگزامپل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے فوٹون, گلوون, زیڈ بوزون, ڈبلیو بوزون, ہگ بوزون اینڈ گریویٹون. ٹھیک ہے. اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فورس کیریئر. یعنی جب فورس اپلائی ہوتی ہے دو باڈیز کے درمیان تو ان پارٹیکلز کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. اوکے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹو کیٹیگریز آ جاتی ہیں ہمارے پاس لیپٹونز کی اور ہیڈرونز کی. یہ دونوں جو ہے نا میں نے بتایا آپ کو کہ یہ میٹر پارٹیکلز ہیں. اب ان دونوں میں کیسے فرق کریں ہم؟ پیارے بچوں یہ جو فرسٹ کیٹیگری نے لیپٹونز کی یہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کے اوپر اسٹرانگ نیوکلیر فورس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, جبکہ ہیڈرونز ہمارے پاس ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کے اوپر اسٹرانگ نیوکلیر فورس کا اثر ہوتا ہے اور ویک نیوکلیر فورس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس پہ صرف ویک نیوکلیر فورس کا اثر ہوتا ہے. اس بیس کے اوپر ہم نے ان دونوں پارٹیکلز کو الگ الگ کیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کو یہ چیز کلیئر کر دی کہ یہ وہ پارٹیکلز ہیں جن کے اوپر اسٹرانگ نیوکلیر فورس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ یہ انڈر ہوتے ہیں ویک نیوکلیر فورس کے. ٹھیک ہے. اور اس کی اگر ایگزامپل کی بات کریں تو ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے اس کے الیکٹران. کیسے؟ دیکھو بھائی یہ جو نیوکلیر فورس ہے نا, یہ جو اسٹرانگ نیوکلیر فورس ہے وہ بہت شارٹ رینج ہوتی ہے, وہ مشکل نیوکلیس کے اندر ہی ہوتی ہے. الیکٹران تو نیوکلیس سے باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر پھر وہ فورس اپلائی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بہت ہی شارٹ رینج ہوتی ہے. اب الیکٹران نیوکلیس سے باہر ہے, یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ الیکٹران ہمارے پاس وہ پارٹیکل ہے جو لیپٹون ہے, اس کے اوپر اسٹرانگ نیوکلیر فورس اپلائی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اور بھی پارٹیکل ہیں, اس میں ہمارے پاس میون ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ٹاؤ ہے. تو الیکٹران, میون اور ٹاؤ یہ تین مین پارٹیکلز ہیں جن کے اوپر اسٹرانگ نیوکلیر فورس اپلائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب ان کے جو اینٹی نیوٹرینو بھی ہوتے ہیں. جیسے الیکٹران ہے تو الیکٹران کا نیوٹرینو, میون ہے تو میون کا نیوٹرینو, ٹاؤ ہے تو ٹاؤ کا نیوٹرینو. ٹھیک ہے. تو الیکٹران, میون اور ٹاؤ اور ان تینوں کے نیوٹرینو یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس لیپٹون میں. ٹوٹل یہ 6 پارٹیکلز ہیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ کیٹیگری ہے ہیڈرونز کی. اور ہیڈرونز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی ہیڈرونز میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کے اوپر اسٹرانگ نیوکلیر فورس ایکٹ کرتی ہے, جو اس کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں. ویک نیوکلیر فورس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ بوزونز کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم لیپٹونز کی بات کریں تو یہ سارے فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں, یہ کسی سے مل کے نہیں بنے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں, کسی سے مل کے نہیں بنے. لیکن یہ جو ہیڈرونز ہیں نا بچوں, یہ ہیڈرونز فنڈامنٹل پارٹیکلز نہیں ہیں, یہ بنتے ہیں کوارک سے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ کوارک کیا ہے؟ پیارے بچوں کوارک ہمارے پاس ایک کہہ لیجئے ایلیمنٹری پارٹیکل ہے جس سے مل کر پروٹون بنتا ہے, جس سے مل کر نیوٹران بنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم کا جو میس ہے اس کا جو مین حصہ ہے 99.9% وہ اس کے پروٹون اور نیوٹرانز کا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یعنی بڑا اہم کردار ہے اس کا. تو وہ پروٹون نیوٹران کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ کوارک سے مل کے بنے ہوتے ہیں. تو ہیڈرون جو ہے وہ فنڈامنٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کوارک سے مل کے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ اس کی فردر اگر 2 ٹائپس ہیں, ایک کو ہم بولتے ہیں بیریونز اور ایک کو بولتے ہیں میزونز. بیریونز میں میزونز میں کیا فرق ہے ذرا اس چیز کو بھی اچھے سے سمجھ لیجئے. پیارے بچوں اگر ہمارے پاس 3 کوارک ملتے ہیں تو 3 کوارک کے ملنے سے جو پارٹیکل بنے گا وہ بیریون بنے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2 پارٹیکل ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کوارک اور ایک اس کا اینٹی کوارک, کوارک اور اینٹی کوارک یاد رکھنا ہمارے پاس ٹوٹل کوارک ہوتے ہیں 6, اپ کوارک, ڈاؤن کوارک. ٹھیک ہے. اور ٹاپ کوارک, باٹم کوارک, شام کوارک اور اسٹرینج کوارک, یہ ٹوٹل 6 ہمارے پاس جو ہے وہ کوارک ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کے پھر اینٹی کوارک بھی ہوتے ہیں, اینٹی اپ کوارک, اینٹی ڈاؤن کوارک, اسی طرح سے اینٹی ٹاپ کوارک, اینٹی باٹم کوارک, اس طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو یہ میزونز ہوتے ہیں نا یہ کوارک اور اینٹی کوارک کے ملنے سے بنتے ہیں. یعنی 2 کوارک ہوتے ہیں, سمپل وے میں بتاؤں, یہ 3 کوارک سے مل کے بنتے ہیں, وہ 2 کوارک سے مل کے بنتے ہیں, جس میں ایک کوارک ہوتا ہے اور ایک اینٹی کوارک ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگر بیریونز کی بات کریں تو میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا 3 کوارک ملتے ہیں تو بیریون بن جاتا ہے, اور اگر 2 ملتے ہیں یعنی ایک کوارک اور ایک اس کا اینٹی کوارک تو پھر ہمارے پاس جو بن جاتے ہیں میزونز. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ایگزامپل آ جاتی ہے پروٹون کی اور نیوٹران کی. یہ جو پروٹون ہوتا ہے نا, پروٹون میں ٹوٹل 3 کوارک ہوتے ہیں, 2 اپ کوارک ہوتے ہیں, ایک ڈاؤن کوارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ نیوٹران جو ہے یہ بھی 3 کوارک سے مل کے بنتا ہے, اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں ڈاؤن کوارک اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اپ کوارک. ٹھیک ہے. اس طرح سگما جو ہے وہ بھی 3 کوارک سے مل کے بنتا ہے.
اور اگر ہم بات کریں میزونز کی تو اس میں پھر پائیونز آ جاتے ہیں. اس میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں, پائی پازیٹیو اور پائی نیگیٹو. ٹھیک ہے, آگے چل کے تفصیل سے آپ پڑھیں گے. پائیونز بن جاتے ہیں, اکاؤنٹس بن جاتے ہیں, تو یہ دونوں آ جاتے ہیں ہمارے پاس میزونز کی کیٹیگری کے اندر. ٹھیک ہو گیا, اوکے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور ٹرم جو ہے وہ فرمیونز کی استعمال کی جاتی ہے. تو فرمیونز میں اور بوزونز میں جو ایک بیسک ڈفرینس ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی کلیئر کرتا چلوں. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جب آپ آگے چل کے پڑھیں گے ان چیزوں کو تو آپ کو پھر ہیلپ کرے گا. پیارے بچوں, فرمیونز اور بوزون جو ہے نا اوور آل اب ہم نے ان دونوں یہ جو سارے پارٹیکلس ہیں نا ان سب کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہے. جب بھی ہم کسی چیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا تو کوئی بیس بنا کے ڈیوائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کلاس کے بچوں کی ڈویژن کی جا رہی ہے نا, تو کس بیس پہ کرتے ہیں؟ گرلز ایک طرف آ جائیں اور بوائز ایک طرف آ جائیں, جینڈر کو بیس بناتے ہوئے. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو 90% اینڈ ابو والے بچے ہیں وہ ایک طرف آ جائیں, باقی ایک طرف آ جائیں, تو میں نے مارکس کی بیس پہ ڈیوائڈ کر لیا. تو کسی نہ کسی چیز کو بیس بنا کے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اب ہم انہی پارٹیکلس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آن دی بیس آف اسپن. ٹھیک ہے, تو ایک طرف ایسی کیٹیگری آ جاتی ہے جن کی جو اسپن موشن ہے یا اسپن جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہاف آف دا انٹیجر ہوتی ہے. یعنی دیکھیں 1 ایک انٹیجر ہے ڈیوائڈیڈ بائی 2, 3 ایک انٹیجر ہے ڈیوائڈیڈ بائی 2, 5 انٹیجر ہے ڈیوائڈیڈ بائی 2, یعنی ہاف آف دا انٹیجر ہوتی ہے جن کی اسپن, ان کو ہم کہتے ہیں فرمیونس. ٹھیک ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے وہ میٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے میٹر پارٹیکلز اسی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بوزونز ہوتے ہیں, بوزونز ہمارے پاس فورس کیریئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بتایا میں نے آپ کو. دوسری بات ہے کہ ان کی جو اسپن ہوتی ہے, ان کی اسپن انٹیجرز میں ہوتی ہے, 0 ہو سکتی ہے, 1 ہو سکتی ہے, 2 ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, انٹیجر کا ہاف نہیں ہوگی. تو ایک بہت ہی بیسک سا ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فرمیونز وہ ہیں جن کی اسپن ہوتی ہے ہمارے پاس انٹیجر کا ہاف. بوزونز وہ ہیں جن کی اسپن انٹیجر میں ہوتی ہے, انٹیجر کا ہاف نہیں ہوتی. ایگزامپل اس میں آپ الیکٹران کی دے سکتے ہیں, اس میں فوٹون کی ایگزامپل دے سکتے ہیں. الیکٹران کی جو اسپن ہوتی ہے وہ 1/2 ہوتی ہے, اور جو فوٹون ہے اس کی اسپن ہوتی ہے 0. ٹھیک ہے, اور ایک اور بیسک سا ڈفرینس یہ ہے کہ جو فرمیونز ہوتے ہیں وہ اوبے کرتے ہیں جی پاولی ایکسکلوژن پرنسپل کو, جبکہ بوزون جو ہے وہ اس کو اوبے نہیں کرتے. اب یہ پرنسپل کیا کہتا ہے؟ یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیم پارٹیکلز ہیں تو 2 سیم پارٹیکل یا سے زیادہ جو سیم پارٹیکلز ہیں وہ ایک انرجی اسٹیٹ کے اندر نہیں رہ سکتے, وہ الگ الگ جگہ پہ رہیں گے. جیسے دیکھیں نو مور دین 1 سیم پارٹیکل ایگزسٹ ان دا سیم کوانٹم اسٹیٹ. یہ ہمارے پاس گراف آ گیا, یہ انرجی کے لیولز ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ تینوں سیم پارٹیکل ہیں, 1 2 3 الگ الگ جگہ پہ ہیں, یہ تینوں ایک جگہ پہ نہیں ہیں. تو جو فرمیونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ان میں سیم پارٹیکلز ہو جائیں تو وہ ایک انرجی اسٹیٹ یا ایک کوانٹم اسٹیٹ کے اندر نہیں رہتے بلکہ الگ الگ میں رہیں گے. جبکہ بوزونز میں ایسا نہیں ہے, بوزونز اس کو فالو نہیں کرتے. بوزون آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تینوں سیم ہے اور تینوں ایک ہی انرجی اسٹیٹ کے اندر پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو بوزونز اس کو فالو نہیں کرتے. یہ ایک بیسک سا ڈفرینس آ گیا تھا فرمیونز اور بوزونز کے درمیان, جو آپ سے ان دی فارم آف شارٹ کوسچن ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. چلیے بچوں, اب ہم آ جاتے ہیں جی اس کے اسٹینڈرڈ ماڈل کے اوپر. یہ اسٹینڈرڈ ماڈل کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں, جیسے آپ کے پاس جو ایٹمز ہوتے ہیں پیریوڈک ٹیبل کے اندر, آپ نے ان سب کو ارینج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سب کو ایک جو ہے وہ ٹیبل بنایا آپ نے, اس کے اندر ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر ایلیمنٹس کو آپ نے پلیس کیا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس ایلیمنٹری پارٹیکلز ہوتے ہیں نا, جن سے مل کے میٹر بنتا ہے, جو کسی سے مل کے نہیں بنتے, ان تمام پارٹیکلز کو بھی ہم ایک جو ہے وہ ٹیبل کے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا پیریوڈک ٹیبل ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی ایک ٹیبل ہوتا ہے, اور ان کے ٹیبل کو ہم بولتے ہیں جی اسٹینڈرڈ ماڈل آف ایلیمنٹری پارٹیکلز. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے پاس پیریوڈک ٹیبل کے اندر الگ الگ بلاکس ہوتے ہیں, ایس بلاک ہوتا ہے, پی بلاک ہوتا ہے, ڈی بلاک ہوتا ہے, ایف بلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ہم نے بنائے ہوئے, یعنی جن کے آخری شیل میں ایس سب شیل ہوتا ہے ان کو ایس بلاک کہتے ہیں, جس کے آخری شیل میں پی سب شیل ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے پی بلاک ہے. اسی طرح سے کیمسٹری میں آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. تو یہاں پر جو ہیں ہمارے پاس 3 کیٹیگریز اسی طرح سے بنائی گئی ہیں. ایک کیٹیگری ہے کوارک کی, ایک ہے لیپٹونز کی, اور ایک ہے بوزونز کی. اب یہ بوزونز, لیپٹونز اور جو کوارکس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک فلو چارٹ ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیپٹونز کیا ہوتے ہیں اور بوزونز کیا ہوتے ہیں. اچھا, اب ان سب کے اندر نا ہم نے جو مینلی ڈسکس کرنا ہے وہ ایک چیز کو ڈسکس کرنا ہے, اور وہ ہے کوارک. ٹھیک ہے, کہ کوارک جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. تو کوارک بچوں ہمارے پاس ایک ایلیمنٹری پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے, ایک بلڈنگ بلاک کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے, میٹر کا, یعنی جس سے مل کے میٹر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے. تو اس کے کوارک کے ملنے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میزونز بنتے ہیں کوارک, اور اینٹی کوارک کے ملنے سے بیریونز بنتے ہیں. 2 سے زیادہ 3 کوارکس ملتے ہیں, بیریونز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے نا وہ میٹر کو بناتے ہیں. دیکھو میری بات سنو, آپ کے پاس جو ایک ایٹم ہے, ٹھیک ہے, یہ تو پتہ نا سب کو کہ ایٹم ملتے ہیں تو آپ کے پاس میٹر بن رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ایٹم کے اندر اس کا 99.9% جو اس کا حصہ ہوتا ہے میس کا وہ کون بناتا ہے؟ پروٹون اور نیوٹران بناتے ہیں. اب پروٹون اور نیوٹران کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ ذرا سوچو. پروٹون مل کے بنے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس کوارک سے. نیوٹران کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ کوارک سے. تو یہ ہمارا جو مین کانسٹیٹیوئنٹ ہے میٹر کا, یعنی جس سے میٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر آر 6 فلیورز آف دا کوارک. ہمارے پاس ٹوٹل 6 فلیور ہوتے ہیں کوارک کے. ایک کو ہم بولتے ہیں اپ کوارک, ڈاؤن کوارک, ٹاپ کوارک, باٹم کوارک, اسٹرینج کوارک اینڈ چارم کوارک. 6 فلیور ہوتے ہیں جی ہمارے پاس کوارک کے. ٹھیک ہے. اور ہر کوارک کا ایک اینٹی کوارک بھی ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس ایک اپ کوارک ہے تو اینٹی اپ کوارک بھی ہوگا, ڈاؤن ہے تو اینٹی ڈاؤن بھی ہوگا, اسٹرینج ہے تو اینٹی اسٹرینج بھی ہوگا, چارم ہے تو اینٹی چارم بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان سب کی نا جو اسپن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 1/2 ہوتی ہے. جتنے بھی کوارکس ہیں سب کی اسپن کتنی ہوتی ہے؟ 1/2. اچھا, اب ہم نے فردر جو ہے ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانے, اور جتنے بھی یہ 6 ٹائپس آپ نے سنے نام ان کے, ان پر چارج کیا ہوتا ہے, یہ کون سی جنریشن ہے, اور ان کا میس کتنا ہوتا ہے, ان کے سیمبلز کیا ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی. بہت ہی آسان ہے, بس پوائنٹس کی صورت میں نے مینشن کیے ہیں تاکہ آپ آسانی سے ان کو یاد بھی کر سکیں. سب سے پہلے یہ جو اپ کوارک ہے نا بچوں, یہ سب سے لائٹسٹ کوارک ہوتا ہے. یعنی ان 6 کے 6 کوارک میں اگر سب سے کوئی ہلکا ہوگا تو وہ آپ کے پاس یہ ہوگا اپ کوارک. ٹھیک ہے. دوسرا اس کی اسٹیبلٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیبل, موسٹ اسٹیبل ہوتا ہے. میس کی بات کریں تو 1.7 سے لے کر 3.1 میگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکوائر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میس کا کیسا یونٹ دے دیا. آپ نے وہ فارمولا پڑھا نا, E=mc². اس میں سے اگر آپ m کی ویلیو نکالیں تو کیا بنے گا؟ E/c². یعنی انرجی بائی سی کا اسکیئر لیں گے تو بھی آپ کو میس مل جاتا ہے. تو یہ میگا الیکٹران وولٹ جو ہے نا, یہ انرجی کا ایک یونٹ ہے, بڑا یونٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میگا الیکٹران وولٹ انرجی ہے ڈیوائڈڈ بائی سی کا اسکیئر. تو انرجی بائی سی اسکیئر کریں گے تو میس کا ہی یونٹ ملے گا آپ کو. سو 1.7 سے لے کر 3.1 میگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکیئر آپ کو اس کا میس ملتا ہے. پھر چارج کی بات کریں تو بچوں پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. یہ جو ہمارے پاس ٹوٹل 6 ہیں نا, اس میں 3 اوپر والے ہیں, 3 نیچے والے ہیں. اب اوپر والا ہے, ٹاپ بھی اوپر والا ہے, اسی طرح جو چارم ہے وہ بھی اوپر کی کیٹیگری میں آپ رکھیں گے. تو اپ, ٹاپ اور چارم, ان تینوں کے اندر جو چارج ہوتا ہے وہ +2/3 آف دا چارج آف الیکٹران. یعنی جتنا ایک الیکٹران پر چارج ہوتا ہے نا, اس کا 2/3 حصہ جو ہے نا ان کی پارٹیکلس کے اوپر چارج ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی جو ریمیننگ ہے, یعنی جو نیچے والے ہیں اس میں ڈاؤن آ جاتا ہے, اس میں باٹم آ جاتا ہے, اور اس کے اندر جو اسٹرینج آ جاتا ہے. ڈاؤن, باٹم اور اسٹرینج تینوں جو نیچے والے ہیں نا بچوں, ان کے اوپر جو چارج ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے -1/3 آف دا الیکٹران. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے اب, تاکہ آپ کو بار بار الگ الگ سے چیزیں مکس نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس پر جو چارج ہوتا ہے وہ +2/3 آف دا چارج آف الیکٹران ہوتا ہے. اور یہ فرسٹ جنریشن ہے, یہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ بھی اسی طرح سے جو پہلے ڈسکور ہوئے تھے, جو اس کے بعد ڈسکور ہوئے, جو لاسٹ میں ڈسکور ہوئے. تو یہ سب سے پہلے ڈسکور ہونے والے میں سے, اس لیے یہ فرسٹ جنریشن میں آ جاتا ہے. اور ان کے جو سیمبلز ہیں, ایک کو ہم اپ کوارک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یو, اور ایک کو ہم بولتے ہیں اینٹی اپ کوارک, اس کو یو بار لگا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ان دونوں کے سیمبلز آ گئے. اس کے بعد پھر ڈاؤن کوارک کے اوپر آ جائیں گے. ڈاؤن کوارک جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہیویئر پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں, یعنی کہ یہ جو اپ کوارک ہے نا, اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ہیویئر ہوتا ہے. اور اسٹیبلٹی کی بات کی جائے تو اس کے مقابلے میں تھوڑا سا کم اسٹیبل ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کے میس کی, تو میس اس کا 4.1 سے لے کے 5.7 میگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکوائر ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس فرسٹ جنریشن سے تعلق رکھتا ہے. اپ اور ڈاؤن دونوں فرسٹ جنریشن سے ہیں. ٹھیک ہے. اور چارج اس کے اوپر جو ہے وہ -1/3 ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ ڈاؤن میں آتا ہے یہ, تو ڈاؤن اور باٹم اور اسٹرینج میں -1/3 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے سیمبلز کی. تو اس میں جو ڈاؤن کوارک کو ہم d سے شو کرتے ہیں. اگر اس کا اینٹی پارٹیکل یا اینٹی کوارک لیں گے تو اس کو ہم اینٹی ڈاؤن کوارک کہیں گے, اور اس کو اوپر ڈی کے اوپر ایک بار لگا دیں گے. پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی چارم کوارک کی. یہ جو چارم کوارک ہے نا, یہ کیا ہوتا ہے؟ چارم کوارک بچوں ہمارے پاس 100 ٹائم میسو دین اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. یعنی ان دونوں کے اگر کمپیریزن کیا جائے تو 100 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور اس کا میس 1280 میگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکوائر ہوتا ہے. یہ سیکنڈ جنریشن میں آ جاتا ہے, یہ سیکنڈ جنریشن ہے. ٹھیک ہے. اور چارج اس کے اوپر بھی 2/3 ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس چارم ہے نا, ٹاپ, اپ اور چارم, تو 2/3 آف دا چارج آف الیکٹران ہوگا. اور اگر ہم بات کریں اس کے سیمبلز کی, تو اس کو جو چارم کو آ کے سی سے بنتا ہے نا, تو ہم نے اس کو سی کا نام دیا ہوا ہے. اور اینٹی چارم کے اوپر سی بار لگا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس اسٹرینج کوارک. یہ جو اسٹرینج کوارک ہے نا, یہ اب کیا کون سا ہوتا ہے جی؟ اسٹرینج کوارک ہمارے پاس ایسا ہے جی جس کا میس 96 میگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکوائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی سیکنڈ جنریشن سے تعلق رکھتا ہے. چارم اور جو اسٹرینج ہے دونوں سیکنڈ جنریشن کے جو ہے وہ کوارک ہیں. ان کے اوپر چارج جو ہے وہ تھا -1/3 اسٹرینج ہے نا, اسٹرینج نیچے والے میں آتا ہے, باٹم اور جو دوسرا کون سا تھا,
ایک ٹاپ تھا ایک باٹم تھا, ایک اپ ایک ڈاؤن, ہاں ڈاؤن اور باٹم 2, اور اس کے ساتھ تیسرا کون سا تھا ہمارے پاس اسٹرینج. یہ تینوں کے اوپر -1/3 ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم سیمبلس کی بات کریں تو سیمبلس میں اس کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ ایس ہوتا ہے اس کا اسٹرینج کا, اور اس کا جو اینٹی اسٹرینج کوارک ہے اس کا ہوتا ہے ایس بار. اور اگر ایک اور یونیک فیچر کی بات کی جائے تو بچوں اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 1,00,000 ٹائم جو ہے وہ لانگر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر کوارکس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں جی ٹاپ کوارک کی. اگر ہم ٹاپ کوارک کی بات کریں تو یہ ہیویسٹ امنگ آل دا کوارک, سب سے ہیوی جو کوارک ہے. یہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں نا ایم سی کیوز میں پوچھے جائیں گے, ہیویسٹ کوارک کون سا والا ہے, اور سب سے لانگ لائف والا کوارک, سب سے لانگ لائف والا ہے اسٹرینج کوارک. اور جو ٹاپ کوارک ہے نا بچوں, یہ ٹاپ کوارک آپ کے پاس ایسا کوارک ہے جو کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ میسیو ہے, اور اس کا جو میس ہے وہ 173 گیگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکوائر ہے. پہلے میگا میں تھے, ابھی گیگا میں. ٹھیک ہے نا, گیگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکوائر اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس میس آ جاتا ہے. اور اس کی جو جنریشن ہے نا بچوں, یہ 3rd جنریشن ہے. ٹھیک ہے, 3rd جنریشن میں ہے, اور اس کے اوپر چارج کیونکہ یہ ٹاپ ہے تو 2/3 ہوگا, اور اس کا جو اس کا سیمبل ہے ٹاپ کوارک کا وہ اسمال ٹی سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اور اینٹی جو کوارک ہے اس کا اینٹی ٹاپ یعنی اس کو ہم جو ہے وہ ٹی بار سے ہم اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, دیکھو بچوں یہ جو ہمارے پاس کوارکس ہوتے ہیں انہیں کمبائن ہو کے ہمارے پاس بیریونز بنتے ہیں اور میزونز بنتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو جب یہ کمبائن ہوں گے تو کوئی نہ کوئی تو بانڈ ان کے درمیان بنے گا نا. وہ جو بانڈ بن رہا ہوتا ہے نا کمبائن ہوتے ہوئے, اس کو بیسیکلی ہم ہائیڈرونک بانڈ جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, یہ جو ہائیڈرونک بانڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہائیڈرون سے ہائیڈرونک بانڈ نکلا ہے. اور ہائیڈرون کیا ہے, ہائیڈرون ہمارے پاس جو ہے وہ کوارک کے ملنے سے بنتا ہے, کمبائن فارم جو ہے اس کی کوارکس کی, جس کی 2 ٹائپس ہیں, آگے بیریونز ہیں اور دوسرا میزونز ہیں, ہے نا. تو یہ جو ہائیڈرونک بانڈ ہے نا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوارکس ملتے ہیں ان کے درمیان میں ایک بانڈ بنتا ہے. تو یہ ایسا مطلب اتنا زیادہ انسٹیبل ہوتا ہے کہ ہائیڈرونک بانڈ بننے سے پہلے کسی اور پارٹیکل کے اندر یہ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں جی باٹم کوارک کی. باٹم کوارک جو ہے اس کا بھی میس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا میس جو ہے وہ 4.18 گیگا الیکٹران وولٹ پر سی اسکوائر ہوتا ہے, اور یہ بھی 3rd جنریشن سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر جو چارج ہوتا ہے وہ -1/3 آف دا چارج آف الیکٹران ہوتا ہے, اور اس کا جو سیمبل ہے وہ بی سے اسمال بی سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اور اس کا جو اینٹی کوارک ہے اس کو بی بار سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں جی کلر چارج کے اوپر. یہ کلر چارج کیا ہوتا ہے جی, اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا. بہت سارے بچوں کو یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کلر چارج کہاں سے آ گئے, کیوں ہم کلر چارج کی بات کر رہے ہیں, چارج کا کون سا کلر ہوتا ہے. دیکھو بچوں یہ جو کوانٹم میکینکس ہے یا یہ جو پارٹیکل فزکس ہے نا, یہ آپ کی عام فزکس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اس لیے آپ کو یہ چیزیں تھوڑی اسٹرینج لگتی ہیں, لیکن مشکل نہیں ہے, آسان ہے, آپ نے توجہ سے اس چیز کو سمجھنا ہے. دیکھو ہم نے سیکھا تھا کہ جو کوارکس ہیں ان کے ملنے سے بیریونز اور میزونز بنتے ہیں. اگر 3 کوارک ملیں گے تو بیریون بنے گا, اور اگر ایک کوارک اور اس کا اینٹی کوارک ملے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ میزونز, یعنی کوارک اینٹی کوارک کے ملنے سے میزونز اور 3 کوارک کے ملنے سے بیریونز بنتے ہیں. بیریونز میں ہمارے پاس ایگزامپل تھی پروٹان کی اور نیوٹران کی. ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک پروٹان ہے, کیونکہ اس کے اندر 2 اپ کوارک ہیں اور ایک ڈاؤن کوارک ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر اس میں 2 اپ کوارک ہیں اور ایک ڈاؤن کوارک ہیں, اور یہ تینوں ملے ہوئے ہیں اور مل کے ہمارے پاس بیریون بنا دیا ہے. یہ جو اپ کوارک ہے یہ بھی اپ کوارک ہے, دونوں کا میس سیم ہوگا, دونوں کا چارج سیم ہوگا, دونوں کی اسپن سیم ہوگی, یعنی سیم ٹو سیم پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا کے لایا ہوں کہ یہ جو سیم والے پارٹیکل ہیں نا, بالکل سیم ٹو سیم پارٹیکل, اور اگر ان کی اسپن ہاف ہے یعنی وہ فرمیونز ہیں, تو فرمیون جو ہیں وہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو پاولی ایکسکلوژن پرنسپل کو فالو کرتے ہیں. اس کے مطابق سیم پارٹیکل جو ہیں وہ سیم انرجی اسٹیٹ کے اندر نہیں آ سکتے, ان کی اسپن بھی سیم ہے, میس بھی سیم ہے, چارج بھی سیم ہے. یہ کیسے پھر ایک اسٹیٹ کے اندر آ گئے, جبکہ اس کے اندر پروٹان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جی, اپ کوارک اینڈ اپ کوارک. تو پھر کہا گیا کہ یہ چارج کے علاوہ بھی ان سے ایسوسیٹڈ کوئی پراپرٹی اور ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے اندر ایک ڈفرنس آیا ہوا اور یہ دونوں ایک جگہ پہ رہ گئے ہیں, ورنہ فرمیون تو اگر ایک جیسے ہوں گے تو ایک جگہ پہ رہیں گے نہیں. اور وہ جو ایک پراپرٹی جو ان نون جس کی بات کر رہے تھے نا, وہ بیسیکلی ان چارج کا کلرز تھا. تو کہا گیا کہ یہ جو 2 ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں نا, ان کا چارج تو سیم ہے, ان کا میس تو سیم ہے, ان کی اسپن تو سیم ہے, لیکن چارج کا کلر الگ الگ ہے. اس کا جو کلر ہے وہ بلو ہے, دوسرے کا کلر جو ہے وہ گرین ہے. تو الگ الگ کلر کی بیس کے اوپر ان کے اندر ڈفرنس ہے, اور یہ ایک انرجی اسٹیٹ کے اندر رہ سکتے ہیں. یہ ہے کلر چارج یا چارج, کلر آف دا چارج کہہ لیں جس کو آپ. ٹھیک ہے, اوکے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے پاس جو بیریونز ہیں اور میزونز ہیں یہ کلر لیس ہوتے ہیں, ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا. اگر ان کا کلر نہیں ہوتا تو پھر ان کو اسی کے مطابق کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل 3 کلر ہوتے ہیں اس کے اندر, ایک گرین, ایک ریڈ اور ایک بلو.
ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تینوں کلرز ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے جیسے آپ کو فزیکلی یہ کلرز نظر آ رہے ہوتے ہیں لائٹ کی صورت میں، یا آپ کو 3 کلر کی لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف یہاں پہ ایک انالوجی استعمال کی گئی ہے. انالوجی کون سی استعمال کی گئی ہے؟ انالوجی یہ استعمال کی گئی ہے، یہ جو 3 کلر ہیں نا، ریڈ، گرین اور بلو، ان تینوں کو جب آپ ایڈ اپ کرتے ہیں تو آپ کو وائٹ ملتا ہے. اور وائٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس سمجھ لیں، آپ یہاں پہ آپ یہ مان کے چلیں کہ ان تینوں کے کلرز کو اس نے اڑا دی. جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو کلر اڑ جاتا ہے. اب جو کوارک کے ملنے سے یہ بیریون بنا ہے، اس بیریون کا کوئی کلر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر موجود پارٹیکل جو ہے ان کا کلر ہے. ایک کا کلر گرین ہے، ایک کا کلر ریڈ ہے، اور ایک کا کلر جو ہے وہ بلو ہے. اب یہ تینوں ملے اور ریڈ گرین بلو ملتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے کلر، تو ڈس اپیئر ہو گیا کلر ان کے. ٹھیک ہے، وائٹ میں چینج ہو گیا، یا آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو اس انالوجی کو اسی لیے استعمال کیا گیا تھا کہ یہ تینوں ملتے ہیں تو کلر جو ہے وہ ایک دوسرے کا یہ ختم کر دیتے ہیں اور وائٹ میں چینج ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہم ٹرانسپیرنٹ مان لیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ 3 کلرز ہیں جی کوارک کے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو کلرز کی بات کریں تو ٹوٹل 6 کلر جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ریڈ ہے، بلو ہے اور گرین ہے، اینٹی ریڈ، اینٹی بلو اور اینٹی گرین ہے. ٹھیک ہے، اور جو انالوجی کی میں بات کر رہا تھا وہ انالوجی اسی لیے استعمال کی گئی تھی کہ جیسے یہ تینوں کلر ایڈ اپ ہو کے رزلٹ آپ کو وائٹ ملتا ہے، ایسے ان تینوں کو کلر ایڈ اپ ہو کے جو رزلٹ ملے گا، بیریون کا کلر بھی نہیں ہوتا، وہ نو کلر والا بیریون ہے، اور نہ ہی میزون کا کوئی کلر ہوتا ہے. میزون کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ کلرز ہیں نا، ایک جو آپ کے پاس کوارک ہے اس کا جو کلر ہے، دوسرا جو اینٹی کوارک ہے اس کا کلر اس سے اینٹی ہوتا ہے. یعنی اگر اس کا کلر ریڈ ہے تو دوسرے کا اینٹی ریڈ ہوگا، اگر اس کا بلو ہے اس کا اینٹی بلو ہوگا، اگر اس کا گرین ہے اس کا اینٹی گرین ہوگا، اور سم اپ ہو گئے اس کا بھی کلر جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یہ بھی کلر لیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اب میں دوبارہ سے یہ پوائنٹ سارے ریوائز کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ 3 ایک پارٹیکل جو ہے وہ کوارک والے ملے ہوئے ہیں اور بیریون بنے ہیں. اس کے اندر 2 اپ ہیں، دونوں ایک انرجی اسٹیٹ کے اندر نہیں رہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ سیم پارٹیکل جو پاؤلی ایکسکلوژن پرنسپل ہے اس کے مطابق ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے ایک انرجی اسٹیٹ کے اندر. تو اس کا مطلب اس میں کوئی اور بھی پراپرٹی ہے. وہ پراپرٹی کون سی ہے؟ وہ پراپرٹی ہے چارج کی، کلر آف چارج. ٹھیک ہے، اور کہا گیا کہ ان تینوں کوارک کا جو ہے نا وہ چارج تو سیم ہے، میس تو سیم ہے، اسپن تو سیم ہے، بٹ ان کا کلر الگ الگ ہے. پھر کلر انالوجی استعمال کی گئی کیونکہ 3 کلرز کا سم جو ہے وہ آپ کو بس ٹرانسپیرنٹ یا وائٹ کہہ لیجیے، اس کو وائٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ بھائی ان تینوں کا کلر جو ہے وہ ایک کا ریڈ، ایک کا گرین، ایک کا بلو ہے. تینوں کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کلر ملے گا. اس لیے بیریونز اور میزونز کا کوئی کلر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس جو بھی بیریونز ہیں اور میزونز ہیں کلر لیس ہوتے ہیں. اور یہ اس کے بعد مزید کچھ باتیں بتائی گئی کہ ریڈ کو، گرین کو اور بلو کو ایڈ کریں گے سم آپ کو ٹرانسپیرنٹ ملے گا، 0 کلر ہو جائے گا. اور میزونز میں ہمیشہ آپ کے پاس ایک کلر اور دوسرا اس کا اینٹی کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر ریڈ ہے تو اینٹی ریڈ ہوگا، گرین تو اینٹی گرین ہوگا، بلو تو اینٹی بلو ہوگا. اس لیے ان دونوں کا سم بھی آپ کے پاس 0 ہوتا ہے. یہاں پر میں نے ایکویشنز کچھ مینشن کی ہیں، R+B+G، ریڈ بلو گرین جمع کریں گے 0، اور ان کے اینٹی ریڈس کو بھی، اینٹی کلرز کو بھی آپ ایڈ کریں تو بھی 0 ملے گا. اینٹی ریڈ، اینٹی بلو، اینٹی گرین تو بھی آپ کو 0 ملے گا. اس کے بعد ریڈ اور اینٹی ریڈ ایڈ کریں 0 ملے گا، بلو اور اینٹی بلو ایڈ کریں 0 ملے گا، گرین اینٹی گرین ایڈ کریں 0 ملے گا. تو بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی سے لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کا بٹن بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.